نفرت کی آگ میں آج تم جھلس کے تڑپو گی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنے جان سے عزیز دوست کو کھویا ہے۔ جاسم نے نبیہہ کے قریب ہو کر اسے فرش پہ دھکا دیا۔ کئی سال پہلے نبیہہ کی بہن کو کڈنیپ کیا گیا۔ جب واپس آئی تو حاملہ تھی۔ اس نے خود پر ہونے والے ظلم کے بارے میں بتایا اور مر گئی۔ اس کے گنہگار کو عبرتناک موت دی گئی۔ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جاسم نے نبیہہ کو محبت کے جال میں پھنسایا۔ تمہارے دوست کی طرح تم بھی عبرت کا نشان بنو گے، نبیہہ چلائی، مگر جاسم بدلے کی آگ میں سب بھولتا، اسے قدموں میں پھینکتا، اسے قابو کرنے کی کوشش میں فرش پر دبایا۔ جاسم کمرے میں داخل ہوا۔ اندر سے چیزیں گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اور کتنی توڑ پھوڑ کرو گی؟ کمرے کی کوئی چیز بچی ہے جو تم نے نہ توڑی ہو؟ اتنا جنون، اتنا غصہ، ابھی تک تو تمہیں میرا جنون دیکھنا بھی باقی ہے۔ وہ ایک ایک قدم چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نبیہہ نے اس کے گریبان سے پکڑ لیا۔ کیوں؟ کیا تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ بتاؤ مجھے، غصے میں چلاتے ہوئے بولی۔ اس وجہ سے ایسا کیا ہے کیونکہ مجھے تم سے بدلہ لینا تھا۔ بھول گئی ہو تم لوگوں نے میری دوست کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کتنی بے رحمی سے مارا تھا۔ آج بھی کسی کی موت کی مثال دینی ہو تو اس کی موت کی مثال دی جاتی ہے۔ اتنی بے رحمی سے تمہارے باپ نے اسے سزا دلوائی تھی۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے بخش دوں گا؟ پورے 3 سال لگے ہیں تمہیں اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے، تمہیں پہ یقین کروانا تم سے کس قدر محبت کرتا ہوں۔ بڑا چالاک ہے تمہارا باپ، اتنی آسانی سے یقین تو نہیں کرتا کسی پہ۔ پتہ نہیں کیسے اس نے میری جاسوسی نہیں کروائی، پتہ نہیں کیسے تم مجھے مل گئی ہو۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ پیچھے دھکا دے گئی۔ خبردار، جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی۔ نفرت ہے مجھے تم سے جاسم، لیکن تمہاری آنکھوں میں تو مجھے اپنے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی ہے۔ کیا کہتی تھی؟ جاسم، میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تمہاری تڑپ آج میں تمہیں دکھاؤں گا کہ میرے اندر کتنی تڑپ تھی اپنا بدلہ پورا کرنے کے لیے۔ یہ کہتا ہوا اس کے قریب آنے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تم مجھے کبھی تکلیف دے سکو گے۔ تم کبھی مجھے جاسم تکلیف نہیں دے سکتے۔ وہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تکلیف تو میں نے تمہیں دینی ہے، بہت زیادہ دینی ہے۔ اس کے لبوں پہ عجیب سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کے وہ دیکھنے لگا تھا۔ بہت حسین ہو تم، یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرنے لگا۔ نہیں جاسم، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ تمہارا دوست میری بہن کا گنہگار تھا اور تم میرے گنہگار بننا چاہتے ہو۔ تم میرے ساتھ ایسے کرنا چاہتے ہو۔ تم تو میری بیوی ہو، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں تو تمہیں محبت دینا چاہتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ اگلے ہی لمحے اس کا رونا سسکنا کچھ بھی کام نہیں آیا تھا۔ وہ شخص بدلہ لینا چاہتا تھا۔ جاسم سے کون نہیں واقف تھا؟ اپنے بدلے کے لیے وہ کسی حد تک بھی جا سکتا تھا۔ اسے نیچے زمین پہ پھینکا اور زمین پر ہی، بابا جان، مجھے نہیں پتا کنزا کہاں چلی گئی ہے، کب، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ لاؤنج میں ٹہلتے ہوئے اپنے بابا کو بتانے لگی، دیکھو بیٹا، پورے شہر کی پولیس اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہر جگہ ناکہ بندی کروائی ہوئی ہے۔ وہ ایسے خود تو کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، لیکن جہاں بھی گئی ہے، جس نے بھی میری بیٹی کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ اس کے بابا کے چہرے پہ غصہ چھایا ہوا تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کنزا کس قدر معصوم لڑکی ہے، اور یوں اچانک اس کا غائب ہو جانا سب کو پریشان کر گیا۔ 2 دن ہو چکے تھے، مگر 2 دن میں کنزا نہیں ملی۔ اس کے بابا وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔
ان کے لیے تو سب کچھ کنزا اور نبیہہ ہی تھیں۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ اسود صاحب کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ ان کے موبائل پہ کال آنے لگی تو باہر چلے گئے۔ شالا میری بہن کی حفاظت کرنا، اس نے روتے ہوئے دعا مانگی، مگر اسے کیا معلوم تھا کبھی کبھی قبولیت کی گھڑی نہیں ہوتی۔ دن گزرنے لگے، ہفتہ، مہینہ، لیکن ابھی تک کنزا کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا، اور اتنے عرصے میں انہوں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی، سونے کی کوشش کر رہی تھی مگر نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک اسے نیچے سے شور شرابے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے اٹھی، اپنے اوپر سے کمبل اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا۔ نیچے آئی تو لاؤنج کے درمیان کنزا کھڑی ہوئی تھی۔ 3 سالوں بعد کنزا کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی حالت، اس کا یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے وہ پاگل ہونے لگی۔ جلدی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی تھی۔ بابا جان، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں اپنے باپ کو بلا رہی تھی۔ باقی حویلی میں اس کے تایا جان، تائی جان، باقی سب لوگ موجود تھے، اس کی حالت کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کسی کو بھی اپنے پاس نہیں آنے دے رہی تھی، بس اپنے بابا کو بلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بابا جان کو بلاؤ، بابا جان کو بلائیں۔ اس کی اتنی کمزور آواز تھی کہ وہ اپنی آواز نہیں نکال پا رہی تھی، بس اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ اسفند صاحب آئے، لیکن اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے تھے۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا اپنی بیٹی کی ایسی حالت دیکھ کے۔ وہ غصے میں کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ سب کو دیکھ رہی تھی، کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے، ایک دم سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ بابا جان اس کے کپ کپاتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگایا ہوا تھا، محبت سے اسے پوچھ رہے تھے، مگر اس کا وجود ڈھیلا پڑنے لگا۔ بابا جان، اس نے مجھے بہت تکلیف دی بابا جان۔ وہ کون تھا؟ وہ کہتا تھا اسے مجھ سے محبت ہے بابا جان۔ وہ مجھے تکلیف دیتا تھا، بہت تکلیف دیتا تھا بابا جان۔ اس نے مجھے تکلیف دی، میں واپس اس کے پاس نہیں جاؤں گی بابا جان، آپ لوگوں کی طرح۔ وہ رو رہی تھی، عجیب سی جنونی قسم کا مرد ہے، میں تو اسے جانتی بھی نہیں تھی بابا۔ وہ روتے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو بتانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہیں میرا بچہ، پریشان مت ہو، بتاؤ کون تھا وہ بابا جان۔ وہ اس کے گھر کا ایڈریس بتا رہی تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا پا رہی تھی۔ بابا وہ وہاں پہ رہتا ہے۔ اس کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ نہیں، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ اسے اٹھانے لگے، مگر اس کا وجود بالکل ڈھیلا پڑ چکا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آئی، نبیہہ نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کچھ بھی نہیں ہوگا کنزا تمہیں، کنزا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نرمی سے کنزا کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی گال کو سہلانے لگی۔ میں مر رہی ہوں، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں میری جان، مگر اس کی آنکھیں پتھرانے لگی تھی۔ اس کی نبض چیک کرنے لگی جو بہت آہستہ چل رہی تھی۔ بابا، ہاسپٹل لے چلتے ہیں بابا۔ مگر وہ خاموش ہو چکے تھے کیونکہ اس کا وجود بے جان ہو گیا، اس کی سانسیں ختم ہو گئیں، اپنے باپ کی گود میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جا چکی تھی اس دنیا سے، اور وہ چلاتے ہوئے اسے پکارنے لگی۔ اس کے تایا جان، سب لوگ آ چکے تھے، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگے۔ اس کا وجود جیسے اس نے بمشکل شال میں لپیٹا ہوا تھا، اس کی شال اس کے جسم سے سرک گئی تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، لوگوں کو انصاف دلانے والا ایس ایچ او، جس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دی۔ پولیس والے شعبے میں ہونے کے باوجود آج تک انہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیا۔ جو ان کی بیٹی اس حال میں ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی، انہوں نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی۔ نہ جانے انہیں کس گناہ کی سزا ملی تھی جو وہ اس حال میں پڑی ہوئی تھی۔ ان کے جسم سے جان نکلنے لگی، وہ پیچھے پیچھے ہونے لگے۔ بابا جان، دیکھیں نا بابا جان، اسے کیا ہو گیا ہے؟
نبیہہ روتے ہوئے بولنے لگی۔ آنکھیں بند کیں تو نہ جانے کتنے آنسو گالوں پر آ گئے۔ وہ شخص کے بارے میں تو جان چکے تھے جس نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور بہت جلد وہ شخص پکڑا بھی گیا۔ اس کے بابا جان نے جس طرح اسے سزا دلوائی تھی وہ بہت اذیت ناک اور دردناک تھی۔ بلکونی میں کھڑا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا جب اسے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ یار کیا ہو گیا ہے تجھے؟ پتہ ہے قصوروار تھا، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے، تم کیوں ایک بات کو اتنا دل پہ لے کے بیٹھ گئے ہو؟ اپنی زندگی میں آگے بڑھو۔ کیا ساری زندگی تم اپنے دوست کی موت کا سوگ مناتے رہو گے؟ جاسم، زندگی میں بہت کچھ کام باقی ہیں، عبید نے سنجیدگی سے کہا۔ عبید کی بات سن کے اس نے مڑ کے دیکھا۔ سائڈ ٹیبل پہ پڑا ہوا گلدان اس نے نیچے پھینک دیا۔ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ میرا دوست میرے لیے میری جان سے بڑھ کے عزیز تھا۔ اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنے والوں کو میں زندہ نہیں بخشوں گا۔ تم سب ایک جیسے ہو، اسے اس کے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ جاسم، ایسا نہ ہو کہ عنقریب تمہارا بھی یہی انجام ہو۔ چھوڑ دو، اپنی زندگی میں آگے بڑھو، اپنے دوست سے ہی عبرت حاصل کر لو۔ دنیا میں بھی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی سزا ملتی ہے۔ اس نے معصوم بچے کی زندگی برباد کی، اس کی اسی سزا ملنی ہے۔ جانتے ہیں کیوں ایسا کر رہے ہو؟ عبید نے سنجیدگی سے کہا۔ عبید کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، کبھی بھی نہیں، میں اس آدمی کو بخشوں گا نہیں۔ اس کی ایک بیٹی مری ہے نا میرے دوست کے ہاتھوں، تو دوسری میرے ہاتھ ہو جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ عبید نے غصے میں کہا۔ عبید کی بات سن کے وہ کہنے لگا، بھائی جان، اگر آپ نے درمیان میں آنے کی کوشش کی تو دیکھ لیجئے گا میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گا۔ میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیں۔ اس کی بات سن کے عبید کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو تم کرنا چاہتے ہو کرو، میں تمہیں نہیں روکوں گا، لیکن اگر تم کسی چیز میں کسی جگہ پھنس گئے تو میں تمہارا ساتھ دینے بالکل نہیں آؤں گا، ہمیشہ کی طرح۔ یہ کہتے ہوئے اب عبید غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے ہاتھ میں دبوچی ہوئی اس کی تصویر کو دیکھا، چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ٹھیک ہے میری جان، اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں کیا کرتا ہوں۔ بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، میری دسترس میں ہوگی، اور اس کے بعد تمہارے باپ کو تکلیف دینے کے لیے میں تمہیں ہر وہ تکلیف دوں گا جس سے تمہارے باپ کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر کو ہاتھ میں دبوچ لیا۔ اچانک اس کی گاڑی سامنے کچھ لوگ آ گئے، وہ بائک پر موجود تھے۔ ارد گرد ان لوگوں کو دیکھنے لگی۔ نبیہہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا۔ آج وہ اپنے بابا کے بغیر ہی آئی تھی، ڈرائیور بھی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اکیلی تھی۔ کیوں اچانک اب یونی سے واپس اپنے سامنے کچھ کھنڈوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ سنسان جگہ تھی، یہاں ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ کھنڈوں نے زبردستی اسے گاڑی سے باہر نکالا، کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، کون ہو تم لوگ؟ چھوڑو مجھے، جانے دو۔ وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، مگر وہ ارد گرد آ چکے تھے۔ وہ گھبرانے لگی، جاؤ یہاں سے، تم لوگ جانتے نہیں ہو میرے بابا کون ہیں، تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ جتنی بہادر بن لیتی، مگر اتنے کھنڈوں کے درمیان بالکل سنسان جگہ دیکھ کے وہ ڈر گئی۔ وہ گھبرانے لگی، جاؤ تم لوگ یہاں سے، کون ہو تم؟ میرے بابا کو نہیں جانتے، وہ کون ہیں؟ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ جتنی بہادر بن لیتی، مگر اتنے کھنڈوں کے درمیان وہ ڈر گئی۔ وہ اسے چھونے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی لمحے پیچھے سے آ کے گاڑی رک گئی۔ وہ چلتا ہوا باہر نکلا اپنی رعبدار شخصیت کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو وہ کہنے لگے، اور درمیان میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، نکلو یہاں سے۔ مگر وہ ان کی بات بھلا کہاں سننے والا تھا۔ تم لوگ نکلو، ورنہ اس سے پہلے کہ میں تم لوگوں کی ہڈیاں توڑ دوں۔ شرم نہیں آتی سنسان علاقے میں لڑکی کو چھیڑتے ہوئے؟ مسٹر، اپنا کام کرو، جتنے ہینڈسم ہو اتنی تم میں طاقت نہیں ہوگی،
ہم 5 لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نقاب پوش بولا۔ اس کی بات سن کے جاسم کہنے لگا، تم جیسے اچھوں کا میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس نے اپنی گلاسز اتارتے ہوئے گاڑی میں پھینکی، چلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اگر لڑکی کو دیکھنے کی بھی کوشش کی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ ڈری ہوئی تھی، ایک دم سے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا۔ وہ فوراً سے پیچھے کی طرف دھکا دے گیا۔ جاسم نے نبیہہ کا بازو پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا آ کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھ میں موجود اوزار اس شخص نے ان لوگوں کو دکھایا تو وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ چکے تھے، اور جاسم سے بھلا کون نہیں واقف تھا، مشہور بزنس مین۔ وہ ڈری سہمی سی اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ میڈم یوں سینے سے لگی رہو گی تو جوان جہان جذبات بھڑک اٹھیں گے، وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ فوراً سے کپ کپا کر پیچھے ہونے لگی۔ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ ویسے اتنی دوپہر کو اتنی سنسان سڑک پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی حسین لڑکی کو کوئی دیکھے گا تو کسی کا ایمان ڈگمگا جائے گا۔ تھوڑا آپ کو بھی خیال کرنا چاہیے، اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ وہ میں یونیورسٹی سے واپس جا رہی تھی، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ چلیں ٹھیک ہے، آرام سے جائیں اور دوبارہ سے سنسان سڑک پہ نہیں آئیے گا، وہ نرمی سے بولا تھا۔ بہت شکریہ مجھے بچانے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ اگر آپ ایسے ہی زیادہ شکریہ کرنا چاہتی ہیں تو کیا ہم ساتھ میں بیٹھ کے کسی جگہ پہ کافی پی سکتے ہیں؟ وہ حیرت سے اس انسان کو دیکھنے لگی جس بارے میں وہ کافی جگہ پہ سن چکی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا بزنس مین تھا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے لیٹ ہو رہی ہے، پلیز، وہ نرمی سے بولی تو اس نے ڈرائیور کو کال کر دی۔ وہ یہاں سے آ کے کار لے لی اور اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ویسے اتنی جلدی کسی کے ساتھ فری نہیں ہوتی، لیکن آپ نے مجھے بچایا، میری جان بچائی ان کھنڈوں سے، اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ حقیقتاً اسے کبھی کوئی انسان اتنا اچھا نہیں لگا جس طرح جاسم اسے پہلی نظر میں اچھا لگا۔ اسی وجہ سے وہ جاسم کے ساتھ کافی پینے آ گئی۔ ساتھ ساتھ میرے خیال سے ہمیں کچھ کھا بھی لینا چاہیے، کھانے کے بعد تو کوئی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی تو اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نہیں کھانا چاہتی تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ کافی دیر تک ریسٹورنٹ پہ بیٹھی اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی، ساتھ ہی ساتھ نمبروں کا تبادلہ بھی ہو چکا تھا۔ ہم بعد میں ملیں گے، مجھے آپ سے مل کے بہت اچھا لگا، وہ نرمی سے بولی۔ نہ جانے کیوں اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ آج تک جب زندگی میں کوئی اسے اچھا نہیں لگا تھا تو اس وقت اس کے ساتھ اسے اتنی اٹریکشن محسوس کیوں ہوئی تھی۔ اور شاید یہی ہوتا ہے، جب انسان بربادی کی طرف جانے لگتا ہے تو کئی راستے اس کی بربادی کے لیے کھل جاتے ہیں، اور یہ بھی ان میں سے ایک ہی تھا۔ اسے سلام لیتے ہوئے وہ اٹھ گئی۔ میں ڈرائیور کو کال کر دوں گی، وہ مجھے لینے آ جائے گا، یا بابا کو کال کر دوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، جو آپ کو بیسٹ لگے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی۔ اتنے میں اس کے بابا کی گاڑی آ کے رک چکی تھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ بابا کو بتانے لگی، بابا وہ بہت اچھا تھا، اس نے مجھے بچایا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، وہ اچھا تھا، لیکن آپ کو ایسے کسی انجان شخص کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ بابا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اتنے اچھے تھے، انہوں نے مجھے گھنڈوں سے بچایا، اس وجہ سے میں چلی گئی، وہ معصومیت سے بولی۔ آج کے بعد سختی سے ڈرائیور کو بولوں گا، ڈرائیور کے ساتھ ہی جاؤ گی۔ ویسے بابا آپ کا نام لے کے میں نے ان کھنڈوں کو ڈرانے کی کوشش کی تھی، پر ایسے کم بخت تھے، ان کے تو کان پہ جوں تک نہیں رینگی تھی، ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کہنے لگے، ہاں یہ تو حیرت کی بات ہے، میرا نام بھی تم نے لیا، ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ کو خود بھی بہادر بننا پڑے گا، چاہے کبھی کبھی ایسی جگہ پہ خود بھی مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ ہاں جی بابا، کیوں نہیں، 1-2 دن میں
میں آپ کو آپ کی شیرنی بیٹی بن کے دکھاؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی۔ کہیں نہ کہیں ان سب حویلی میں اسے ایک تکلیف محسوس ہوتی تھی جسے انہوں نے کھویا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی کمرے کی طرف آئی۔ پیچھے سے انوشا چچی کی آواز آئی۔ چچی جان کیا ہوا ہے؟ اس نے نرمی سے چچی جان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں بیٹا، آج آنے میں لیٹ کر دی۔ ہاں بس وہ ایک دوست کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ابھی بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، نیند آئی ہوئی ہے، سونا چاہتی ہوں۔ وہ نرمی سے بولی۔ یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ آ جاؤ کھانا کھا لو۔ نہیں، میں اپنی دوست کے ساتھ ہی کھا کے آئی ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر جا کے آرام کرو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کہاں آرام کرنے جا رہی ہو؟ پیچھے سے اسے حاتم کی آواز آئی۔ حاتم کو اس نے مڑ کے دیکھا اور کہنے لگی، کہاں جانا ہے؟ اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ کسے مل کے آ رہی ہو؟ اب کی بار سنجیدگی سے بولا۔ دوست تھا، گھنڈوں میں پھنس گئی تھی تو ان سے بچایا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ بھی تو کھنڈا ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ حاتم تمہیں اس سے اتنی جلن کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اپنے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، میری بلا سے جس کے ساتھ مرضی ہو جائے، مجھے بھلا کیوں جلن ہوگی؟ بس ویسے ہی تم سے پوچھ لیا۔ دھیان رکھنا، آج کل لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کی عزت کا بھی خیال رکھنا۔ وہ طنز کرتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ مجھے بھی پتہ ہے ماں باپ کی عزت کو کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی ایک دفعہ پھر سے اداسی چھا گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے کنزا اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی، اور شاید یہ کبھی اس کے دل سے تکلیف جا ہی نہیں سکتی تھی۔ اس نے تکیے پہ سر رکھا تو بے ساختہ ہی اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، اور نہ جانے کب وہ سو گئی۔ آدھی رات کو موبائل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ یونیورسٹی سے آنے کے بعد وہ ایسا سوئی تھی کہ ابھی اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے گہری سانس لیتے ہوئے گھڑی کی طرف دیکھا، پھر موبائل کی طرف دیکھا جہاں کسی رانگ نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے کال پک کرتے ہی پوچھا، کون ہے؟ جیسے ہی دوسری طرف سے جاسم کی آواز آئی تو فوراً سے اس کی آواز پہچان گئی۔ فوراً سے اپنی آواز کو ٹھیک کیا، کہنے لگی، او آپ نے مجھے یاد کیا؟ کیسے یاد کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولی، کیوں آپ کو ویسے کال نہیں کر سکتا؟ حقیقت بات بتاؤں تو آپ مجھے بہت حسین لگی ہو۔ تب سے آپ نے مجھے بہت بے چین کیا ہوا ہے۔ آپ کے بارے میں ہی سوچے جا رہا ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی۔ کیا فضول بات کر رہے ہیں؟ آپ میرے بارے میں سوچے جا رہے تھے؟ سچ میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ پہلی نظر کی محبت پہ کبھی یقین نہیں ہوا تھا، مگر ایسے لگ رہا ہے جیسے مجھے آپ سے پہلی نظر میں محبت ہو گئی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، دیکھیں میں آپ کی کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، لیکن میں تو سننا چاہتا ہوں نا۔ آپ سچ میں مجھے واقعی میں بہت حسین لگی تھی۔ چلے تعریف کے لیے بہت شکریہ، لیکن مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھیے گا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگاؤں گی۔ وہ خود آپ بھی مجبور ہو جائیں گی۔ اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا۔ وہ ٹالنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی باتوں میں تجسس پیدا ہونے لگا۔ وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ یوں وقت گزرنے لگا۔ ان کی محبت کی شروعات ہو چکی تھی۔ گھنٹوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے رہتے، کبھی کچھ تو کبھی کچھ۔ دونوں محبت میں آگے بڑھنے لگے تھے۔ آدھی رات کو اس کے ساتھ بینچ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے مجھے نہیں پتا تھا جاسم، مجھے آپ سے اتنی جلدی محبت ہو جائے گی۔ حقیقت مجھے محبت آپ سے ہوئی نہیں ہے، لیکن آپ نے مجھے اپنے ساتھ محبت کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا واقعی میں؟
میں نے آپ کو خود سے محبت کرنے پہ مجبور کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ جاسم نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ تو کیا خیال ہے کل اپنے ماما بابا کو بھیجوں؟ اس نے حیرت سے جاسم کی طرف دیکھا۔ سچ میں آپ کے بابا مان جائیں گے؟ ہاں، میں اپنے بابا کو ضرور منا لوں گی۔ ویسے بھی میں اکثر آپ کے بارے میں بابا کو بتاتی ہوں کہ آپ بہت اچھے ہیں، میرے دوست ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں بتایا کہ آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ چلے ٹھیک ہے، اب آپ کے بابا کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ مجھ سے کتنی محبت کرتی ہیں، کتنا ٹوٹ کے چاہتی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ بھی مسکرا دی۔ وقت گزرنے لگا، وہ دن بھی آ گیا جب گھر میں شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس کے بابا تھوڑے پریشان بھی تھے، مگر وہ جب اپنے بابا کو کہتی، بابا وہ بہت اچھے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرے گا۔ اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر سائڈ ٹیبل پہ پڑی۔ آدھی تصویر وہاں پہ نکلی ہوئی تھی دراز سے۔ اس نے حیرت سے وہ تصویر نکالی۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ اس کی بہن کنزا کی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، تصویر آدھی نکلی ہوئی تھی، وہ تصویر کھینچی تھی اور بائی چانس یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اس نے ایک دم سے دراز کھول کے اندر دیکھا تو اس کے دوست کی بھی تصویر تھی۔ اس کے ساتھ کتنی تصاویریں تھیں، کہیں پارٹی میں، کہیں فنکشن میں۔ سب سے بڑھ کے اس کا دوست اسے جان سے بڑھ کے عزیز تھا۔ تو کیا اس نے اپنے دوست کا بدلہ لینے کے لیے اسے ساری کہانی سمجھ آ چکی تھی؟ اتنی جلدی محبت ہونا، اس کے قریب ہونا، یہ سب کچھ کیا تھا؟ ہر چیز کی اسے سمجھ آنے لگی۔ اس نے ایک دم سے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ گلاب کے پھولوں کو کمروں کے درمیان میں پھینکنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا جاسم، مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ جاسم جیسا انسان مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ جاسم تو کہتا تھا وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہے، پھر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ نہیں، اس نے پورے کمرے کو تہس نہس کر دیا، ہر چیز کو پھیلا کے رکھ دیا تھا۔ وہ چلانے لگی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا، جاسم کمرے میں داخل ہوا، مسکراتا ہوا کہنے لگا، فائنلی میرا پلان کامیاب ہو گیا۔ پھر تمہیں پتہ چل ہی گیا کہ تمہیں کس نے پلان کے تحت اپنی زندگی میں شامل کیا ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے جاسم، تم ایسے نہیں ہو سکتے۔ وہ چلاتے ہوئے بولی، میری جان میں ایسا ہی ہوں، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کہتا ہوا اس کے قریب آ گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے ہونٹوں تک لے گیا۔ وہ چلانے لگی، نہیں، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے تم سے بہت زیادہ محبت کی، بہت ٹوٹ کے چاہا، لیکن بدلے میں تم نے کیا کیا؟ تکلیف دی مجھے، بہت زیادہ تکلیف دے رہے ہو مجھے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ خبردار، میرے پاس آنے کی کوشش مت کریں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی میں تمہارے پاس رہ جاؤں گی؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اذیت اور تکلیف دے کے خود سے دور کر دوں گا، اتنا دور کر دوں گا کہ تمہیں مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ کچھ اس محبت کی تکلیف میں جلو گی، کچھ میری دوری پہ تڑپو گی۔ یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی، میرے قریب آنے کی کوشش کی، میں تمہاری جان نکال لوں گی۔ مگر وہ اس کی بات بھلا کہاں سننے والا تھا۔ اس کے پاس آ گیا، ایک دم سے اسے اپنی باہوں کے حصار میں قید کیا۔ وہ رونے لگی، پیچھے جاؤ، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ اسے ایک ہی تکلیف پہنچ رہی تھی کہ وہ شخص اسے دھوکہ دے چکا ہے۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک بہت بری طرح سے روتی رہی۔
اور اسے اپنے قریب ہو کے اپنے بازوؤں میں جکڑ گیا۔ بے بسی کے عالم میں اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، اور کیا کر سکتی تھی؟ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو شخص کی باہوں کے حصار میں تھی، مگر وہ شخص چاہ کے بھی اسے ویسی نفرت نہیں دکھا پایا جیسی اسے نفرت دکھانا چاہتا تھا۔ وہ بدلہ اسے نہیں لے سکا جو اسے لینا چاہتا تھا۔ اس کی وجہ سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اتنی نفرت اور اذیت دینے کی کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کے لمس میں کہیں نہ کہیں محبت آ گئی تھی، کہیں نہ کہیں اپنائیت تھی، اور وہ قربت، وہ اپنائیت، وہ محبت، یہ سب کچھ تو مزید اسے بے چین اور پاگل کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنی باہوں کے حصار میں سوئی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی گالوں پہ ابھی تک آنسوؤں کے نشان تھے، لیکن اس کے وجود پہ جو رات اس نے محبت لٹائی، وہ کیسے لٹائی تھی، کیوں لٹائی تھی، اس چیز کی اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہستگی سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے ہوئے سارا وزن اس پہ ڈالے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے وجود پہ وزن محسوس کر کے اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی۔ مجھے تم سے نفرت ہے، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جاسم، وہ کپکپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ بولی۔ وہ بے بس ہو گئی۔ کل رات وہ نفرت دکھانے کے باوجود بھی اسے محبت دکھا رہا تھا۔ اس کے لمس، اس کے ہر عمل میں محبت تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ زندگی نے کیسا کھیل کھیلا، جس کے انسانوں لفظوں میں نفرت تھی، مگر اس کے جذبات میں محبت تھی، اس کے لمس میں محبت تھی۔ وہ محبت ظاہر کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ایک دفعہ پھر سے صبح صبح بہکے ہوئے انداز میں اس کے قریب تھا۔ بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں دیکھ دیکھ کے اپنے سارے انتقام بھول چکا ہوں۔ تم نے مجھے اس قدر بہکایا کہ میں پاگل ہو گیا، تمہاری محبت میں پاگل ہو گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے اگر میں نے تمہیں کبھی خود سے دور کیا تو میں مر جاؤں گا، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کے ہاتھ کو شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے خود سے دور چھٹک دیا۔ خبردار، جو تم نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، بدلہ لینے کے لیے تم نے شادی کی ہے نا؟ وہ تمہارا گھٹیا انسان دوست، جو تمہیں جان سے بڑھ کے عزیز تھا، مجھے بھی اپنی بہن جان سے بڑھ کے عزیز تھی۔ سوچو ایک دفعہ، سوچو تو صحیح، کوئی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا کرے تو تمہیں کیسا محسوس ہوگا؟ آ کے ایک لفظ بھی مت بولنا۔ ایک دفعہ سوچ لو، کوئی تمہاری بہن کو قید کر کے رکھے، اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرے، اپنی دسترس میں رکھے، اسے تکلیف دے، اس کے گھر والوں سے دور کرے، اس کے گھر والے تڑپتے رہیں۔ سوچو، تم تڑپتے رہو اپنی بہن کے لیے، دیکھتے رہو تمہاری بہن کہاں چلی گئی، اس کی راہیں دیکھو، تمہارا باپ پاگل ہونے لگے اپنی بیٹی کی غیر موجودگی میں، کیسا تمہیں محسوس ہوگا؟ جب اتنے سالوں بعد آئے، اتنی بری حالت کے ساتھ اپنے بچے سمیت مر جائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ وہ سنجیدگی سے اسے پوچھنے لگی، اور وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، میں تمہیں اپنا دل کھول کے دکھاؤں، اس میں میری بہن کیسے بستی ہے، جیسے وہ تمہارا دوست تمہیں جان سے عزیز ہے نا، ایسے ہی مجھے میری بہن بھی جان سے عزیز تھی۔ کاش تمہیں سمجھا پاتی، کاش میں تمہیں وہ جذبات دکھا پاتی جسے مجھے اپنی بہن عزیز تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہونے لگا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ رو رہی تھی، سسک رہی تھی، اپنے بابا کو بتانا چاہتی تھی اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا۔ یہ شخص اس کا اپنا انتخاب تھا،
اس نے اپنے بابا کو بہت زیادہ مجبور کیا تھا۔ رات کو ولیمے کا فنکشن تھا مگر وہ خاموش تھی جس قدر وہ بارات کے فنکشن میں خوش تھی۔ آج اس کے چہرے پہ اداسی چھائی ہوئی تھی، سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے بابا کس حال سے گزر رہے ہیں۔ وہ صبر کر رہی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی یہ شخص اس کی زندگی میں اس کے ساتھ کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا۔ وہ بس آزمانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے مشکل نہیں تھا اس شخص کے چنگل سے آزاد ہونا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو اپنی جیولری نوچ نوچ کے اتار کے پھینکنے لگی، مگر وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ 2 دن گزر چکے تھے۔ شادی کے 2-3 دن کے بعد بھی وہ گھر نہیں آیا، نہ جانے کہاں چلا گیا۔ سارے حویلی والے پریشان تھے، بار بار اسے کہہ رہے تھے بیٹا تم کال کرو، کال بھی پک نہیں کر رہا، اس کا نمبر بند جا رہا ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ پریشان تھی۔ وہ جاسم سے بے انتہا محبت کرتی۔ اس نے کوئی ایسی تکلیف نہیں دی سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، مگر اس نے اپنے لمس ہر چیز سے محبت ظاہر کی، اسے محبت دی، پھر وہ اسے نفرت کرتی، صرف اس وجہ سے اسے بدلہ لینے کے لیے شادی کی، مگر بدلہ بھی نہیں لے سکا، اپنی محبت کا اظہار ہی کرتا۔ وہ کہاں چلا گیا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسٹڈی روم میں بیٹھی بہت شدت سے رو رہی تھی جب اسے باہر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے عبید کھڑا ہوا تھا، جاسم کا بڑا بھائی۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، وہ نرمی سے بولا۔ جی بھائی بولیں، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا دیکھو گڑیا، تمہیں پتہ ہے وہ شرمندہ ہے، وہ تم سے نظریں ملانا نہیں چاہتا، وہ پتہ ہے کہاں ہے، اس نے تم سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی تھی، لیکن وہ تم سے محبت کرتا ہے، شاید آپ کی محبت کے آگے بدلہ ہار گیا، انتقام کے لیے شادی کی تھی، میں نے اسے لاکھ منع کیا تھا، کسی مظلوم لڑکی کے ساتھ ایسا نہ کرو، وہ کہتا ہے وہ تم سے نظر نہیں ملا سکتا، وہ تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، تمہارے قریب نہیں آنا چاہتا، تمہاری آنکھوں میں اس نے تکلیف دیکھی ہے، وہ کہتا ہے میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، پھر بھی میں نے اسے تکلیف دی، کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ اگر وہ لوٹ کے آئے، وہ ان کی طرف دیکھنے لگی، واقعی میں، لیکن انہوں نے مجھ سے شادی تو بدلہ لینے کے لیے کی تھی نا، ناٹک کیا تھا، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی انسان چیزوں کا ناٹک کرتا ہے، لیکن حقیقتاً وہ تم سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اپنے فلیٹ پہ، واپس نہیں آنا چاہتا، مجھے لے جائیں، وہ یہاں نہیں آ سکتا، ہاں میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ عبید اسے فلیٹ کے سامنے چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوئی، کمرے کی طرف چلی گئی، پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، سامنے اوندھا بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، آہستگی سے اس کے ساتھ لگتے، اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اگر محبت ہے تو پھر کیوں چھوڑ کے آئے ہیں؟ میں بھی ایسے ہی تکلیف سے گزر رہی ہوں، روتے ہوئے بولی۔ ایک دم سے جھٹکا کھا کے اسے اپنے سامنے دیکھا، ایک دم سے شدت سے باہوں میں بھینچ لیا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بری طرح سے رونے لگا۔ میں نے تمہیں بہت یاد کیا، بہت زیادہ مس کیا، سچ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اس کے ہاتھوں پہ بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گئی۔ نہیں، میں نے تم سے بدلہ لینا مجھے نہیں واقعی میں کوئی عبرت کا نشان بنانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ شاید اسے محبت نے یہ سکھا دیا تھا کیا غلط ہوتا ہے، کیا ٹھیک ہوتا ہے، اور وہ بھی جتنی شدت سے اسے معافی مانگ رہا تھا، اس نے معاف کر دیا۔